بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلا کسی تمہید کے درخواست کروں گا حضرت مولانا مفتی نور الدین صاحب دعوت برکاتہ العالیہ ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ علوم القرآن کریانوان سے کہ حضرت والا چند نصیحت کی باتوں اور دعا کے ذریعے سے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، قیمتی باتیں تمام کی تمام تقریباً آ چکی ہیں۔ اب ہمارے ذمے جو چیز ہے اس کو ہم کو کرنا ہے۔ آج معلومات کا ڈھیر ہے، سب کے پاس معلومات بہت زیادہ ہے، لیکن معلومات ہمارے معمول میں آ جائیں اس کی کمی ہے۔ بہت جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن پرنالہ وہیں گر رہا ہے جہاں پہلے گر رہا تھا۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ علم برائے علم نہیں بلکہ برائے عمل ہے۔ علماء کرام کے خطابات ہوئے، ان کی قیمتی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آئیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پر عمل کریں۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جلسے ہوتے ہیں، رات زیادہ ہو گئی، فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھ سکے، کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جلسہ جلدی شروع ہو جلدی ختم ہو، لیکن بہرحال تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ بہت سے لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں، ایمان والے کو تہجد گزار ہونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنی چاہیے۔ آج جو ہم پر حالات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، پورے عالم کے اعتبار سے، خدا کی قسم ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں۔ آج ایمان والا ایمانی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ مسجدیں خالی ہیں، 80%، 85%، 90% لوگ مسجد سے دور ہیں۔ حالات ہیں، صرف تبصرہ کر لینا، اخباروں کا پڑھ لینا، پروگرام کا دیکھ لینا، بڑا موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ ایمان اعمال والی زندگی گزارو گے، اللہ خلافت عرضی عطا فرمائیں گے جیسے کہ پہلے لوگوں کو عطا فرمایا۔ ابھی مولانا نے پڑھا قرآن کریم کی آیت، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کتنے بوڑھے لوگ ہو چکے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے ادھیڑ عمر کے بھائی مسجد تک جانے کی توفیق نہیں ہوتی، ماں بہنوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ ہمارے 2 مرکز ہیں، ایک مسجد ہے، دوسرا مدرسہ۔ یہ دونوں اگر کمزور ہوں گے، ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہم بھی کمزور ہوں گے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ نے، ایک اللہ والے نے بتایا تھا، لندن میں یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور پتہ نہیں کتنے دشمنان اسلام تھے، ان تمام لوگوں کی میٹنگ ہوئی، ان کا مشورہ ہوا، آخر اتنی کوششیں ہماری ہو رہی ہیں لیکن نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ خاص طور سے ہندوستان ہماری نظر میں ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ کسی نے کوئی وجہ بیان کی، کسی نے کوئی وجہ بیان کی۔ ایک بوڑھا یہودی کھڑا ہوا پادری، اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے 2 مرکز ہیں، ایک مسجد ہے، دوسرا مدرسہ ہے۔ ہم اپنے مشن میں پورے طور پر 100% اس وقت کامیاب ہو گے جب ان دونوں مرکزوں کو ہم کمزور کریں۔ چنانچہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ مدارس کو کیا کہا گیا؟
مساجد کا کیا حال ہے، کیا کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے دونوں مرکزوں کو مضبوط کرو۔ ہر آدمی یہ طے کر لے یہاں سے اٹھے اس روحانی نورانی مجلس میں شریک ہوا ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی شریک ہوئی ہیں، سب کے سب یہ طے کر کے اٹھیں کہ آج سے انشاءاللہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ارے زور سے تو کہہ دو، اللہ قبول کر لیں گے۔ گناہ اور معصیت کا کام نہیں ہوگا، گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ زبان کا گناہ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی طرف سے فلاپی تیار ہو رہی ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، شکوہ شکایتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا زبان پر جملے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو مین بات ہے، ایک میں حضرت شیخ الہند کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ تھے، جن کے بارے میں حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے شیخ الہند نہیں بلکہ ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے۔ ریشمی رومال کی تحریک انہوں نے چلائی تھی، مالٹا کی جیل میں رہے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد علماء کرام ہیں، عوام ہیں، ان تمام کے سامنے انہوں نے کیا فرمایا تھا، صرف میں اشارہ مختصر انداز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مالٹا جیل کی تنہائیوں میں بار بار میرے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی رہی، مسلمان تعداد کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، وسائل و اسباب کے اعتبار سے اتنے زیادہ ہیں، لیکن ان کی قابل مضبوط پوزیشن نہیں ہے۔ آخر صورتحال کیوں ایسی ہے؟ غور فکر کرنے کے بعد، قرآن حدیث کو دیکھنے کے بعد بنیادی دو وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہماری ہے، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآنی ہدایات پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ جو اللہ کی کتاب ہے، جو کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، قرآن سے جتنا تعلق ہوگا اللہ سے تعلق پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور انہوں نے فرمایا دوسری بات، آپس میں اختلاف انتشار۔ انہوں نے فرمایا میں نے یہ طے کر لیا ہے اور آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی جگہوں میں، ہر گاؤں میں مکاتب کا جال بچھایا جائے، بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائی جائے، اور بڑی بڑی جگہوں میں درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا جائے، اور آپس کے اختلاف انتشار کو ختم کیا جائے، باہم شیر و شکر ہو کر کے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ اگر ایسا ہم کریں گے، خدا کی قسم، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط ناقابل تسخیر بنانے کا یہ نسخہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اتفاق اتحاد والی زندگی گزارو۔ تو خدا کی قسم ناقابل تسخیر یہ نسخہ ہے، اور اللہ نے جو نسخہ بیان فرما دیا ہے اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، ناکامی خدا کی قسم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے طے کر لو کہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو حافظ اور عالم بنائیں گے، ان کو دین کا داعی، دین کا مجاہد بنائیں گے، مدرسوں میں خوب تعاون کریں گے، صدقہ جاریہ کے طور پر مدرسے میں خوب زیادہ اپنا پیسہ خرچ کریں گے، اور قرآن کریم کی تعلیم ان کو دلوائیں گے، خود بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور ایک ایک آیت پر پوری دینداری والی زندگی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمانیات کے بعد عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمارا معاملہ، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل کھاتے ہوں، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ہمارا دن، ہماری رات، ہماری شادی بیاہ، ہمارا معاملہ، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار
مال کا کمانا، مال کا خرچ کرنا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق انشاءاللہ ہوگا۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیجئے، بعد پرچے آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے۔ قاری محمد ہارون صاحب کانپوری، یہ جو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آئی سی یو میں داخل ہے، اور دوسرے بہت سے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے۔ مسلمانوں پر جو حالات ہیں اس کے لیے دعا کیجئے۔ ہمارے ذمہ جتنا کام ہے اتنا کرتے رہیں، تبصرہ نہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اور فرائض، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزارنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اے اللہ، آپ رب العالمین ہیں، سارے عالم کے مربی ہیں، آپ ہی خالق اور مالک ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ فعال لما یرید ہیں۔ نفع اور ضرر آپ کے قبضے میں، عزت اور ذلت آپ کے قبضے میں، پورا پورا اختیار آپ رکھنے والے ہیں۔ بڑی بڑی نعمتیں بغیر کسی استحقاق عطا فرمانے والے ہیں۔ انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بڑے بڑے قصوروں کو بھی آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ 60 سال کا، 70 سال کا، 100 سال کا کافر مشرک، بغاوت والی زندگی گزارنے والا، ایک مرتبہ صدق دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اے اللہ اس کو بھی آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو تو آپ نے ایمان والے کے گھر پیدا کیا تھا، لیکن غفلت والی زندگی گزر رہی تھی۔ اے اللہ، آج ہم عہد کرتے ہیں، اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں، غفلت والی زندگی سے بعد آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور معصیت کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، نبی کی سنتیں جو مٹ رہی ہیں ان کو زندہ کرنے کا جذبہ پیدا فرمائیے، قرآن کریم سے تعلق پیدا فرمائیے، قرآنی ہدایات کے مطابق شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، دشمنان اسلام کے لیے ہدایت مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کا خزانہ تو بہت وسیع ہے۔ حضرت عمر تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے گئے تھے، سب سے بڑا گناہ کا ارادہ کیا تھا، لیکن آپ نے ان کو ایمان سے نواز دیا۔ حضرت وحشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائے تھے، آپ کے چچا کو قتل کیا تھا، ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کا کلیجہ کچا چھپایا گیا، آپ کو کتنی تکلیف پہنچی، لیکن اے اللہ انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا، آپ نے ہدایت سے نواز دیا، ہندا کو ہدایت سے نواز دیا۔ اے اللہ، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہدایت مقدر فرما دیجیے، ہدایت مقدر فرما دیجیے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے ان کے مشن میں ان کو ناکام فرما دیجیے، مشن میں ناکام فرما دیجیے۔ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ مدد فرمائیے۔ اے اللہ، سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ، اور تمام دینی مدارس کی، دینی مراکز کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، مقابر کی، دین کے لائن سے جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، خاص طور سے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائیے، مرکز نظام الدین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، شریروں کے شرور سے بچائیے، مفسدوں کے فساد سے بچائیے، غیب سے ضروریات کا تکفل فرمائیے۔ اے اللہ، یہ لوگ سب آپ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس مدرسے کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے حبیب کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، سننے کو قبول فرما
فرما دیجئے، جو باتیں کہی گئی ہیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب کے نوازنے کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ اس جلسے کو ذریعہ بنا کر ہدایت عامہ کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت عامہ کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ کا خزانہ بہت وسیع ہے، اے اللہ آپ کا خزانہ بہت وسیع ہے، اے اللہ اس جلسے کے لیے بہت سے لوگوں نے تعاون کیا ہے، دوڑ دھوپ کیا ہے، چلت پھرت کی ہے، دامے درمے سخنے قدمے ہر طرح کا تعاون کیا ہے، خاص طور سے اللہ حضرت نادم صاحب نے محنتیں کی ہے، یہاں کے اساتذہ نے طلبہ نے محنتیں کی ہے، عوام نے محنتیں کی ہے، سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، سب کے تعاون کرنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب کو نوازنے کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا احسان کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ دنیا کا بھکاری ایک در سے محروم ہو جاتا ہے، دوسرے در سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تیسرے در سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، سب کے سب فقیر ہیں، اے اللہ آپ ہی غنی ہیں، آپ ہی نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وہو الغنی الحمید، اے اللہ سب کے سب فقیر ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، اے اللہ غنی آپ ہی کی ذات ہے، سب کچھ خزانہ آپ ہی کے پاس ہے، اے اللہ اگر آپ نے محروم فرما دیا ہم کہاں جائیں گے؟ آپ ہی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکا کیجئے، ہم سائل بن کر کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اس میں کتنے بوڑھے ہیں، کتنے نوجوان ہیں، اے اللہ کتنے چھوٹے بچے معصوم ہیں، اے اللہ کتنے سفید ریش والے ہیں، کتنے بیمار ہیں، دین کی نسبت پر آ گئے ہیں، اے اللہ ان کی تو لاج رکھ لیجئے، اس پورے مجمع میں کوئی تو آپ کا مخصوص بندہ ہوگا، اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، پورے امت کے حالات کو درست فرما دیجئے، پوری امت کو سنبھالا دے دیجئے، آپ کے حبیب کی امت ہے، بڑی قربانیوں کے نتیجے میں آئی ہے، اے اللہ لیکن اپنا راستہ بھولے ہوئے ہے، نبی نے دعوت والا کام کیا، نبی نے کتنی محنتیں کی، اس امت کے لیے کتنا روئے ہیں، رات بھر روئے ہیں، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے روئے ہیں، اے اللہ کہاں کہاں روئے ہیں، عرفات کے میدان میں روئے ہیں، مزدلفہ کی راتوں کو روئے ہیں، اے اللہ بہت روئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، اے اللہ اس امت کو سنبھالا دے دیجئے، حالات آتے رہتے ہیں اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے، اے اللہ اعمال کو درست فرما دیجئے، اے اللہ حالات کو درست فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا احسان کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا احسان کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے آپ ہی سے مانگا ہے، کسی اور سے نہیں مانگا ہے، اے اللہ بڑی امیدوں سے مانگا ہے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ بہت سی چیزیں مانگ نہیں سکے، اے اللہ مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ اپنے خزانے سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم تمام لوگوں کو اس میں سے حصہ عطا فرما، شر کی لائن کی جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم تمام لوگوں کو اس سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے رحم کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔